السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیت نمبر 101، 102 اور 103، یہ 3 آیات کو میں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خاص طور پر جادو کا ذکر کر رہا ہے، اس حوالے سے کہ یہ یہودی اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ اللہ نے جو کتاب ان کے لیے ہدایت، تقوی، بشارتیں اس کے ساتھ جو نازل کیا تھا، اس کتاب سے ہدایت لینے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، ان بدبختوں نے جادو کے پیچھے اور اس میں میاں بیوی کی تفریق، خاص طور پر خاندانوں کو برباد کرنا، اس کام کے پیچھے لگ گئے، جو کہ
یہ اصل میں ان پر حرام تھا، اور کفر علی الاعلان فرشتے ان کو سکھاتے تھے کہ کفر ہے کفر ہے، لیکن ان کا شوق ذوق ایسا تھا کہ یہ باوجود سننے کے اس کو سیکھتے بھی تھے، اور اس پر جادو ٹونے ٹوٹکا کر کے خاندانوں کو برباد بھی کرتے تھے۔ یہ ان کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ تو ایسے ذلیل قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ان پر غضب نازل کیا تو یہ بالکل صحیح تھا، اور اللہ کے رسول ایسے بدبختوں سے آپ زیادہ توقع مت رکھیے۔ یہ خلاصہ ہے ان 3 آیات کا۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں گے کہ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ آیت اسی تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وہاں پر فرمایا گیا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا اور تورات کی مذمت کرتے ہوئے خلاف نہیں بلکہ تصدیق کرتے ہوئے تائید کرتے ہوئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، نبذ فریق، ابھی نبذہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی یہ کوئی معاہدہ کرتے تو یہ معاہدہ توڑ دیتے، چھوڑ دیتے پیچھے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نبذ کا مطلب ہے پھینک دینا، توڑ دینا، پیچھے ڈال دینا۔ تو فرمایا کہ نبذہ، وہاں پر ان لوگوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہاں پر فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب اتاری تھی اس کتاب کو انہوں نے، ان کا ایک فریق یا ان کی ایک جماعت نے، جن کو ہم نے کتاب دیا تھا، یعنی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کیسے؟ پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے اس کتاب کو۔ اس طرح معاملہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر اور آسمانی کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی آئی تھی، تورات کی، تو یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اس اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور ایسے بن گئے گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو تمہارے پاس اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، بدبختو ڈرو ان کو انکار کرنے سے، اور جو کتاب لائے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب دراصل تمہاری کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے آخری میں فرمایا کہ کأنہم لا یعلمون، یہ ایسے بن گئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کے ساتھ جاہلانہ فعل کیا تھا، اس کو پڑھتے، اس پر ایمان لاتے، لیکن ان بدبختوں نے اس کو پیچھے پھینک دیا اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسے جاہل بن گئے گویا کہ کیا ہے، ان کو وہ کتاب معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے ذرا نہیں ڈرے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا، جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کیے، لیکن پیروی کی۔ پیروی تو اللہ کی کتاب تورات کی کرنا چاہیے تھا، پھر قرآن آ گیا تو قرآن کی، لیکن یہ بدبخت اپنی سرشت میں اتنے ذلیل ہو گئے تو ان لوگوں نے پیروی اس بات کی
جو ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے عہد میں۔ علی ملک سلیمان کا مطلب ہے کہ فی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جب تھی، ان کے دور میں یہ تورات پڑھ کر عمل کرنے کے بجائے شیاطین جو پڑھتے تھے جادو ٹونا کرنے کے لیے، وہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اور اس کو نسبت دے دی یہ حضرت سلیمان ہی کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا، کبھی جادو نہیں کیا۔ سلیمان تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ کیسے کرتے؟ تو سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا، تو صاف معلوم ہو گیا کہ جادو کفر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ جو شیطان تھے ان لوگوں نے کفر کیا۔ اور حال ان کا یہ تھا کہ یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، جادو سکھاتے تھے۔ کون؟ حضرت سلیمان کے عہد کے شیاطین، اور یہ بدبخت یہودی، یہ انسان نما شیاطین، ان شیاطین سے سیکھتے تھے۔ اب تھوڑا سا جادو کی وہ تفصیل اللہ نے بیان کر دی، جو اصل تاریخ کہہ لیجئے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے نازل کیا تھا، وما انزل علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل کے اندر جن کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمان من احد، لیکن وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے، حتی یقولا، وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، دیکھو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تمہاری، یہ سیکھ کر تم کفر میں نہ پڑو، فلا تکفر، لیکن باوجود یہ دوڑ دوڑ کے جا کے فتنے کو سیکھتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، خاص طور پر جادو کے ساتھ ساتھ وہ خاص قسم کا جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے۔ جادو تو سیکھتے ہی تھے، عام جادو، جتنے بھی جادو کے کیا ہیں، دوسرے اور بھی کیا ہیں چیزیں ہیں، وہ بھی سیکھتے۔ اللہ نے لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جادو وہ سیکھتے تھے، خاص طور پر وہ صنف سیکھتے تھے جس میں کیا ہے، میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے۔ لیکن اب دراصل اس جادو کی جو سب سے اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ہے اعتقادی طور پر، وہ بیان کر دیا کہ وما ہم بضارین بہ، اس جادو کی کتنی بھی یہ طاقت لے آئیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ کسی بھی بندے کو، کسی بھی اللہ تبارک و تعالی کے بندے کو، کسی بھی انسان کو اس میں سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ وہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ اللہ کے اذن کے بغیر جادو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ بھی نہ دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کو، یعنی یہ جنتر منتر، یہ جو بھی سیکھ رہے ہیں، یہ اگر خریدار بن جائیں اس دنیا میں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے جو خریدا اپنے نفس کے لیے بہت ہی برا خریدا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جانتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہترین پناہ گاہ پاتے، بہترین جگہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جانتے۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اس آیت سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہم امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے اچھی طرح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جادو اس کی حقیقت ہے یا صرف ایک
ہاتھ کا یا نظروں کا ایک الٹ پھیر ہے، ایک میجک ہے۔ اور جادو کو ماننے سے کیا انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج بعض فرق اس سلسلے میں صراحتاً دھوکہ کھائے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، کہ وہ چیز ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جادو بہت بڑا گناہ ہے۔ جب گناہ ہے جادو تو کوئی حقیقت کی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر گناہ کیسے بن گئے؟ ہاں، صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ اب اس میں فرمایا کہ الاشراک باللہ وقتل النفس والسحر، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قتل کرنا، تیسری بات جادو۔ اب جو لوگ حقیقت میں ہے ہی نہیں جادو، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو حقیقت میں ہے ہی نہیں اسے کفر کہہ دیا اللہ نے، اور اس کی سزا حضرت عمر کے دور خلافت میں ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کیا؟ جادوگروں کو قتل کیا، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی اس کے لیے سزا قتل ہو گئی۔ حقیقت میں ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، تب کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے احکامات اتارے نا۔ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے میجک کے، ہاتھ کے الٹ پھیر کا کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس پر گناہ کا اطلاق کیسے ہوا اور اس پر حد کیسے جاری ہوئی؟ اور بڑے بڑے گناہوں میں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو گنوایا؟ سیدھی بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہے، وہ صریح ترین گمراہی میں ہے۔ تو اس آیت کے ترجمے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا ہے وہ خود واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کی بہت بڑی حقیقت تھی، ورنہ تو کیوں فرشتے کہتے کہ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ اور دوسری بات، بعضوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ فرشتے نہیں تھے، اور فرشتوں پر اللہ کیسے جادو اتار سکتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ برائی نہیں سکھا سکتا، اچھائی سکھا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ان کا فہم اور ان کی جہالت ہے، کم فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ٹیسٹنگ کے لیے برائی اور اچھائی دونوں پیدا کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آ کر برائی کا خدا کوئی اور ہے، اچھائی کا خدا کوئی اور ہے، جتنی برائیاں ہیں وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کی ہے۔ جب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جادو اللہ تبارک و تعالی نہیں بھیج سکتا، پھر تو کیا ہے؟ اب کسی اور خدا کو تلاش کرو گے تب۔ یہ دراصل جو کچھ بھی ہوا یہ دراصل ٹیسٹنگ کے لیے تھا، امتحان کے لیے تھا۔ پھر تو اب اس سوال پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں باقی رکھا؟ مار دیتا، بنایا ہی کیوں؟ بناتا ہی نہیں۔ اللہ اچھائی کر سکتا ہے، برائی نہیں کر سکتا، تو شیطان کو اللہ نے نہیں بنایا، وہ خود بن گیا کیا؟ یہ بھی بالکل کیا ہے؟ عقل سے اور شریعت سے بعید بات ہے کہ اللہ نے یہاں ٹیسٹنگ کے طور پر بھیجا تھا، اور ٹیسٹ اللہ تبارک و تعالی کیسے بھی دے سکتا ہے۔ جیسے مالداروں کو کیا ہے؟ مال دے کر ٹیسٹ کیا، تو غریبوں کو کیا ہے؟ مال چھین کر ٹیسٹ کیا، دونوں کو ٹیسٹ ہی ہے۔ غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آزمائش نہیں ہے، تجھے آزمائش مال کو چھین کر کیا۔ مالدار یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے سے کیا ہے بہت خوش ہے اس واسطے مال دے رہا، نہیں، تیرا مال دینا بھی اللہ نے دراصل آزمائش کے لیے دیا۔ تو صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ ہم نے اتارا بابل میں ہاروت ماروت جو فرشتوں کے اوپر، لیکن یہ بات کلی طور پر غلط ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہو گئی کہ یہ 2 فرشتے وہ تھے
جنہوں نے کیا ہے انسانوں پر اعتراض کیا تھا یا عبادت پر اعتراض کیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کو میں انسانوں کی صفتوں کے ساتھ اتار دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم تو کیا ہیں انسانوں کی طرح گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ان کو کیا ہے انسانوں کی صفات دے کر بابل میں اتار دیا۔ تو جیسے ہی انسانوں کی صفات ان فرشتوں کے اندر آئے، یہ لہو و لعب میں پڑ گئے، شراب پینے لگے، حتیٰ کہ کیا ہے برائیاں بھی کرنے لگے۔ تو اب اللہ نے پوچھا کہ دیکھو تم نے کیا ہے انسانوں کے متعلق یہ کہا تھا، جب انسانوں کی صفات دے کے تم کو اتارا تو تم نے کیا انسانوں سے بھی بڑھ کر گناہ کیے، تو چیلنج میں تم فیل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دراصل کیا ہے ان کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہاروت ماروت کے سلسلے میں ہمیں روایتیں ملتی ہیں، سب بیکار من گھڑت روایتیں ہیں۔ لیکن بعضوں نے جو یہ انکار کیا ہے کہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ جو اس آیت کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ وما انزل علی الملکین میں ما نافیہ ہے کہ ہم نے ان دو فرشتوں پر نازل نہیں کیا، یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو یاد رکھیے یہ بھی دراصل کیا ہے بہت ہی سلف سے ہٹی ہوئی تفسیر ہے۔ یہاں عموماً تو یہی لیا گیا ہے کہ ما جو ہے وہ نافیہ کا نہیں ہے، ما موصولہ ہے کہ وما انزل علی الملکین، جو ہم نے نازل کیا وہ دو فرشتوں پر، بابل میں ہاروت و ماروت، دو نام تھے ان کے۔ اور آخری میں فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ، جو جادو ہے وہ جادو سے وہ کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ یہ صاف بتا دیا گیا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کائنات میں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے بڑے جادو لے آئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ بھی نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کو یعنی یہ جنتر منتر یہ جو بھی سیکھ رہے ہیں، یہ اگر خریدار بن جائیں اس دنیا میں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو خالص نقصان دہ عمل سیکھتے تھے، پورا کا پورا اپنا دین، ایمان، دنیا سب۔ اور اس میں خاص طور پر یہ بتلایا گیا، اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی عوام کی یہ ہوئی کہ وہ جادو جو تھا وہ صرف اور صرف کیا تھا، میاں بیوی میں تفریقہ ڈالنے کا۔ نہیں، جادو بہت سے اور اصناف میں بھی ہے، حتیٰ کہ جادو سے انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ پروفیر ہو کر، سب سے زیادہ کیا ہے ذوق شوق سے، ان کی ذہنی کیفیت دیکھیے کتنی ذلیل ہو چکی تھی۔ یہ خاص طور پر وہ جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں تفریقہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کر کر عوام میں فساد پھیلاتے تھے اور فحش کے اعتبار سے اتنے گر گئے تھے۔ ایک تو وہ ہے نا جی جو زنا کرتا ہے، لیکن وہ جو ابھی شادی نہیں کیا یا جن سے شادی نہیں ہوئی، کنواری لڑکیاں ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک غلط ذہنیت اتنی گری ہوئی کہ دوسروں کی بیویاں ہیں ان پہ منہ مارتا ہے، تو وہ حیثیت اتنا ہی ذلیل یہ ہو چکے تھے اس وقت کہ غلاظت پر غلاظت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پر یہ سیکھتے تھے وہ جادو جو میاں بیوی میں تفریقہ ڈال دے، یعنی کسی کی بیوی پر ٹارگٹ کر کر، کنواری لڑکی پر نہیں، کسی کی بیوی پر ٹارگٹ کر کر ان کو جدائی کر کے اپنے ساتھ لے جانا۔ جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ فحش کاری میں اسے ایک فن سمجھتے ہیں، خود دوست احباب کی بیویوں پہ نظر ہوتی ہے، رشتہ داروں کی بیویوں پہ نظر ہوتی ہے، حالانکہ اگر وہ کسی کی بیوی ہو جائے تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے اس تعلق سے سوچنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ سب پر حرام ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، جو بھی بیوی ہو گئی نا جی وہ کیا ہو گیا، سب پر حرام ہو گئی، کیونکہ وہ کسی ایک کی ہے آلریڈی، تو مسئلہ ہی ختم۔ لیکن ان کی بدبختی اتنی چھائی ہوئی تھی، یہ بدبخت اتنا نچلا گر چکے تھے کہ دوسری کی بیویوں پہ نظر رکھتے تھے۔
تو ان تمام آیتوں سے خلاصہ یہ ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جادو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان ہاروت ماروت 2 فرشتوں کو بابل میں بھیج کر سکھایا، اور اس سے وہ لوگ اس صنف کو زیادہ سیکھتے تھے جو کیا ہے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتی ہے، اور یہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس واسطے اس جادو کے توڑ میں آپ بقرہ اور آیات قرآنیہ اور مسنون دعائیں اور اذکار کی پابندی کریں تو آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے، جن نے دعاؤں کو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ اور صاف آخری میں فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، خالص نقصان ہی سیکھتے تھے، کوئی نفع نہیں تھا ان کے لیے اس میں۔ اور یہ اگر جان لیتے کہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں تو کبھی نہ کرتے، لیکن یہ بدبخت اصل میں دنیا کو ہی ترجیح دیتے تھے، آخرت سے منہ موڑے ہوئے تھے، تو اس واسطے یہ بے باکانہ طور پر اس برائی کو سیکھتے بھی تھے اور اس برائی میں پڑھتے بھی تھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب صحیح البخاری کو ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کا جو درس آخری حدیث پر جو ہوا تھا، اس درس کی آخری حدیث 40ویں حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس درس میں 41ویں حدیث 41 حدیث نمبر جو کہ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اس حدیث کو لانے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب جو باندھا ہے، سب ہیڈنگ جو باندھی ہے، وہ ہے باب حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یا اس کے اسلام کے درجات کیا ہے۔ یہ باب اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح لائے ہیں۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی اور انہیں عطاء بن یسار نے، ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا، اور انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی اسلام لانے کے بعد اس کے اعمال بھی عمدہ ہوں اور یقین اور خلوص کے ساتھ وہ اسلام لایا ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کا عمل نوٹڈ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کا جو عمل تھا برا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ جو نوٹ ہو رہا ہے بعد کا عمل اسلام لانے کے بعد کا، اللہ اکبر، اللہ کس طرح کیا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ جو اسلام لانے کے بعد بدلے کا جو عمل شروع ہوتا ہے، اس میں حساب کیسے ہے، ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ہی لکھا جاتا ہے، ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے، اس میں بڑھاوا نہیں، اس میں زیادتی نہیں۔ نیکیوں میں 1 سے لے کر 10 سے لے کر 700 تک، یہ بھی حد نہیں، بعض روایتیں آئے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی برائی کے لیے یہ ایک جو برائی لکھی جاتی ہے، یہ بھی اللہ چاہا تو معاف کر دے گا۔ یا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، بندوں پر اپنا کرم، بندوں پر اپنا رحم کس طرح ہے، یہ دراصل یہ حدیث آپ کو اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اسلم العبد، اسلام کوئی قبول کرتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام بڑا عمدہ ہے، اخلاص یقین کے ساتھ اسلام لایا ہے اور آگے اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے کیا ہے۔ زلفہا کا مطلب ہے ماضی میں جو بھی اس نے کیا ہے، اور وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، یہاں پر قصاص کا معنی ہے بدلہ، اس کے بعد کے جو اب کام ہوں گے اس کو نوٹ کیا جائے گا، اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے جو سمجھنے کی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کیا کفر کے زمانے میں جو نیکیاں کی ہیں اس کا اجر ملتا ہے مسلمان ہونے کے بعد؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اسلام لانے کے بعد ان نیکیوں کو جاری رکھتا ہے اور نیک عمل بھی جاری ہے اس کا، تو گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے اچھائیاں، اس کی نیکیوں کا ثواب بھی اللہ اس کو دیتا ہے۔ یا رب، کس حد تک دیکھیے رب العالمین اپنے بندے پر مہربان ہے، اور وہ حدیث بھی اس معاملے میں دلالت کرتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودیت سے یا نصرانیت سے اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر دیں گے، ایک جو اس پر وہ قائم تھا یہودیت پر، اس کا ایک اجر، اور پھر یہ جو اسلام لایا اس کا ایک اجر۔ تو اس سلسلے میں معلوم ہوا کہ وہاں اس وقت اس نے جو نیکیاں کی تھی اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو جو دراصل اسلام قبول کرنے سے پہلے برائیاں کی تھی، اللہ اس کو تو معاف کر دے گا، اچھائیوں کا حساب اللہ دے گا اگر وہ واقعتاً پکا سچا مسلمان ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے، بدلہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ بدلہ بھی اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے،
ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت دیکھو، فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ اللہ اگر چاہے تو کیا ہے 10 نیکیاں، اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ الی 700 ضعف، 700 تک اس کو بڑھائے گا۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ یہاں 700 حد نہیں ہے، بعض روایات 700 سے بھی آگے کی آئی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ چاہا تو 700 سے بھی بڑھ کر اس کو دے گا، اضعافا کثیرہ۔ لیکن برائی ہے وہ سیئۃ بمثلھا، جتنی برائی ہے اتنی برائی لکھی جائے گی، اور وہ برائی بھی اللہ چاہا تو مٹا دے، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اللہ چاہا تو وہ بھی مٹا دے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ سلوک، اپنے بندوں پر کتنا رحم ہے، خود رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا انعام و اکرام کر رہا ہے۔ تو اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ قبول نہیں کیے، آخر مستحق جہنم قرار دیے گئے، تو رب کی رحمانیت کے جتنے بھی آپ کو طریقے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا تھا، سب کا انکار پر ہی آخر جہنمی جہنم میں جاتا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی خواہش نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ ڈکٹیٹر ہے کہ اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکے۔ اللہ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کی مسلمان ہونے کے بعد اس کا حسن اسلام، عمدہ اسلام ہے، اس پر وہ عمل کرتا ہے، تو اس حد تک دینے کو تیار ہے کہ اس کے برائیاں جو بھی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، جو کفر کے زمانے میں کی ہیں، اچھائیاں جو ہیں اس کا بدلہ بھی دیتا ہے بعض روایات کے مطابق۔ پھر اس کے بعد وہ کاؤنٹنگ جو چلتی ہے، وہ کاؤنٹنگ میں بھی ایک ایک نیکی کو 700 سے بھی زیادہ، اور ہر برائی کو صرف اتنی ہی برائی جتنا کیا، اور اس میں بھی اللہ جس جس برائی کو چاہے ان یتجاوز اللہ عنہا کہ معاف کر دیتا ہے۔ یا رب، تیری رحمانیت، تیری رحیمیت، اس کا کیا کہنا۔ بندوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بارش کی طرح برسا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ نہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ یہ حدیث ذوق عبادت کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ حدیث ذوق عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ حدیث توبے کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ حدیث برائی کرنے والے کی کتنا ہی خواہ برا ہو اس کو پھر دعوت دیتی ہے کہ تو جو برائی کر رہا ہے، لیکن تیرا جو رب ہے وہ اس برائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، صرف تو آ کے ایک مرتبہ تو رب کے حضور کہہ دے کہ رب اغفر لي، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے گناہ ہیں یہ دیکھنا، اللہ تبارک و تعالی کا بالکل بھی کام نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں دیکھتا، بندے کے جذبات اور اس کی مغفرت اور اس کی کے استغفار کو دیکھتا ہے، اور اللہ چاہا تو معاف کر دے۔ تو کبھی گناہ سے مایوس نہ ہو جانا میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی یہی کہتا ہے بندوں سے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ نے صاف کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف کی تلاش میں بھیجتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کتنا بھی گناہ کر لو یہ نہ سمجھنا کہ اب میری معافی نہیں ہے، معافی، آ جاؤ اور نیک عمل شروع کر دو، توبہ کر لو۔ ہم لوگوں سے قیاس کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے نا جی کہ ایک بھی ہماری کوئی برائی کسی انسان کو معلوم ہو جائے، دوست کو معلوم ہو جائے نا، وہ 10 مرتبہ ہمیں بتاتا ہے، 10 طرح کے دباؤ ڈالتا ہے، تیری برائی مجھے معلوم ہے، میں بول دوں گا لوگوں کو، میں یہ کر دوں گا۔ ایک برائی، سنگل برائی اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ 10 مرتبہ کیا کرتا ہے، اسے بتاتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر زبان سے بھی کہہ دیا تو لیکن دل میں ہمیشہ وہ بات یاد رکھتا ہے، جب بھی پلٹا کچھ نہ کچھ اس کی کوئی برائی اور دیکھی تو کہتا ہے ہاؤ معلوم تمہیں پہلے بھی کرے سوتنا وہ کام۔ تو اسی قیاس پر ہم اپنے رب کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم اتنی برائیاں کرتے ہیں تو اللہ کیسے معاف کرے گا، انسان تو ایک برائی نہیں کرتا۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت ہمارے انسانوں کے اندر کا رحم و ہمدردی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ کچھ بھی کرو، آؤ، پہلے تو میں سیئہ کو ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی چاہتا ہوں تو مٹا دیتا ہوں، وَالسَّیِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا۔ تو بندوں پر قیاس کر کے ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ بندہ ہے، رب رب ہے۔ یہ بندے کی کیا ہے؟ تنگ نظری ہے، اور یہ بندے کی یہ چاہت ہے کہ وہ ایک کی برائی یا ایک بھی معلوم ہو جائے نا، اس کے لیے کیا ہے؟ 10 طرح کے دباؤ اور 10 طرح کے اس کو ٹارچر کرتا ہے اس انسان کو۔ لیکن رب تو کیا ہے؟ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہ تو وہ رب ہے نا جی، جو رب کو کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اللہ توبے سے خوش ہوتا ہے۔ تو آؤ، واپس آؤ۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں خود جو ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں یہ مانتے ہیں، ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ جب ایک نیکی کو 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے تو ایمان ضرور اس کا اضافہ ہوگا، اور سیئہ جب آئیں گے، برائیاں آئیں گی تو ایمان اس کا گھٹے گا۔ تو اب آئیے آگے چلتے ہیں ہم 42 حدیث نمبر۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها بعینہ، اسی حدیث کی طرح جو اوپر بیان کی گئی ہے، لیکن دوسرے سند سے لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے، اور ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریاکاری ان سب سے پاک بہترین اسلام لے آئے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھتا ہے، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ یہ بھی اسی حدیث کی طرح جو اوپر گزری ہے، لیکن یہ سند دوسری ہے، اور اس میں جو نام آئے ہیں بہت اہم ترین نام ہے۔ اس سند کے اندر جو ابن عبد الرزاق کا جو نام آیا ہے، ان کی ایک الگ کتاب بھی ہے، مصنف عبد الرزاق، یہ اس پائے کے تابعی تھے۔ اور اسی طرح معمر اور حمام بن منبہ، ان کا بھی ایک صحیفہ جو ابو ہریرہ سے وہ روایت کر رہے ہیں آج بھی چھپا ہوا ملتا ہے، امام حمام بن منبہ سے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ چند سال پہلے ہی دریافت ہوا تھا، اور یہ صحیفہ یہ ڈائریکٹ ابو ہریرہ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ابو ہریرہ سے لیتے ہیں۔ پوری کتاب حضرت ابو ہریرہ کے خاص شاگرد ہیں امام حمام بن منبہ، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے اس کو لیا ہے، اور ابو ہریرہ سے لے کر جب انہوں نے نسخہ بنایا تو تقریباً 1200 سال بیت گئے، اور یہ کسی کے دریافت میں نہیں آیا۔ بعد میں جب اس کو دریافت میں لایا گیا اور وہ صحیفہ، وہ نسخہ اسی کتابت کے ساتھ ملا جو حضرت حمام نے تیار کیا تھا حضرت ابو ہریرہ سے سن کر،
تعجب کی بات اور صحت حدیث کی بات دیکھیے، امام احمد ابن حنبل نے مسند میں جب ابو ہریرہ سے لائے ہیں، یعنی مسند ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ سے جتنی روایتیں آئی ہیں ان کو جمع کر دیا جائے۔ مسند اصل میں کیا ہے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں راویوں کے نام کے ساتھ جو روایتیں جمع کر دی گئی ہیں اسے کہتے ہیں مسند۔ اس حیثیت سے ہی مسند امام احمد مشہور ہے، امام احمد ابن حنبل کی کتاب، جو وہ کتنے جمع شدہ روایات کو جمع کیا ہے، جو ایک ایک صحابی کے نام سے انہوں نے مسند تیار کی ہے، اور الفابیٹیکل آرڈر میں ابو بکر سے شروع کیا ہے پہلے، کہ مسند امام ابو بکر، اس طرح۔ تو جہاں ابو ہریرہ کا نام آیا تو انہوں نے جو مسند تیار کی وہ دراصل مستقلاً چھپتی آ رہی ہے، مسند احمد، لیکن یہ جو 1200 سال بعد حمام عن ابی ہریرہ کا جو مجموعہ ملا، جو کتاب ملی، اس کتاب کو دیکھ کر امام احمد ابن حنبل جو ابو ہریرہ سے روایتیں جمع کیے تھے وہ لے کر بیٹھے، میں رتی برابر فرق نہیں تھا۔ وہی روایتیں جو امام حمام نے ابو ہریرہ سے لی، جو نسخہ 1200 سال بعد ملا، اور جو امام احمد ابن حنبل نے ابو ہریرہ کی روایات مسند میں جمع کی، دونوں بالکل یکساں تھے۔ صحت حدیث کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہی حمام ہیں جو اس روایت میں آئے ہیں، اور روایت وہی ہے جو اوپر میں سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کے بدلے 700 تک دیتا ہے، یہاں تک کہ 700 بھی نہیں کہہ سکتے، 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن برائی کا معاملہ ہرگز بھی یہ نہیں ہے، برائی کو اللہ صرف اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے کیا ہے، اور چاہا تو اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اسی واسطے امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنے خداداد بصیرت کی بنا پر یہاں پر اسلام اور ایمان کے ایک ہونے اور اس میں کمی پیشی ہونے کے صحیح عقیدے کا اس بات فرماتے ہوئے بطور دلیل کے ان تمام احادیث کو پیش کیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، تو یقیناً جب ثواب بڑھے گا تو ایمان میں زیادتی ہوگی، اور کتاب و سنت کے منہج سلف کے طریقے سے بھی یہی بات، یہی عقیدہ درست ہے کہ ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے۔ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عقیدے پر تھے، اور منہج سلف جو سلف کا طریقہ رہا وہ بھی اسی عقیدے پر۔ تو امام بخاری گویا کہ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو مرجیہ اور اس طرح کے ہیں، جو ایمان کی کمی پیشی کے قائل نہیں ہیں، تو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اتنی احادیث میں پیش کیا ہوں، ذرا عمیق نظر سے پڑھو، سمجھو تو تمہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اسلام کے بہتر ہونے کا یہ مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، کیا مطلب؟ اس کا بہتر اسلام یعنی اوامر و نواہی، جو کرنا جو نہیں کرنا، یہ ہر وقت اس کے سامنے رہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، حلال کیا، حرام کیا ہے، حلال کر لے، حرام سے اجتناب کر لے۔ یہ تمیز ہی اصل میں کیا ہے؟ بہترین اسلام کا معنی ہے۔ اللہ کا خوف، آخرت میں سوال جواب کا خوف، دوزخ سے پناہ ہر وقت، اپنے اعتقاد، عمل، اخلاق سے اسلام کا ایک سچا نمونہ پیش کیا جائے، یہی سب چیزیں مل کر اسلام اس کا عمدہ ہے کہنے کے لیے دلیل بنتی ہے۔ یعنی عمدہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسلام میں عمدہ ہوگا اس کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی 700 سے 10 سے 700 تک ثواب دے گا۔ تو عمدہ کیا اسلام ہے؟ عمدہ اسلام کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا عمل جو ہے نا، اس میں حلال حرام کو رکھا جائے، حرام حلال کے تحت ہی اپنی زندگی گزاری جائے، لمحہ لمحہ، خواہ رات دن، خلوت جلوت، تنہائی، لوگوں میں، جہاں کہیں بھی ہو،
یا یہ حرام تو نہیں ہے، یہ حلال تو نہیں، حلال ہے تو ہمیں کرنا ہے، حرام ہے تو ہمیں رکنا ہے، حرام ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، پوچھو جانو، کہیں یہ فعل حرام تو نہیں ہے۔ تجارت میں نئی نئی اسکیمیں، فوراً دل کہتا ہے کہ جانو یہ حرام تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے آپ کے لیے کوئی آفر، ہزاروں آفر آج ملتے ہیں، لیکن مومن بندے کا دل فوری کہاں جاتا ہے؟ یہ آفر میں کوئی حرام تو نہیں ہے، یہ پیسہ جو دے رہا ہے یہ حرام تو نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر حرام اور حلال کی تمیز، ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں، اسی پر زندگی گزارنا، یہ ہے عمدہ اسلام۔ نمبر 2، فرائض کا استحکام۔ نمبر 3، عمل اور اخلاق۔ اس کا بالکل الٹ کیا ہوگا؟ بدعملی اور نفاق۔ بدعملی اور نفاق کو نکالو، عمل اور اخلاق کو اپنی زندگی میں حصہ بناؤ، گویا کہ ایسا بنو تمہیں دیکھ کے اسلام یاد آ جائے، یا تمہاری زندگی کو دیکھے تو اسلام سمجھ آ جائے، یا تمہیں دیکھ کر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یا تمہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں فرمایا، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، یعنی اپنے کرتوت، اپنے سیاہ کارنامے یہ سب یاد آ جائیں کہ یہ اللہ کے بندے کتنے صالح ہیں اور ہم کیا ہیں، یہ یاد آ جائے۔ اس سے انسان کے اندر ایک تبدیلی کا موڈ پیدا ہوگا، ایک طرح سے کیا ہے، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جی تو یہ ہے عمدہ اسلام۔ اس طرح کا اسلام اپنا لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس پر معاملہ کیا ہوتا؟ رب کی طرف سے رحمت کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی۔ کیسی بارشیں؟ ایک عمل 700 اور ایک برائی صرف اتنی ہی برائی، اور اتنی برائی بھی نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرنا چاہے تو وہ بھی معاف، برائی وہ بھی معاف۔ اس طرح آگے بڑھ سکتے ہو دین میں، تو یہ چیز ذہن میں رکھی جائے اچھی طرح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگی جائے۔ استغفر اللہ، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، بیکار کی بات نہیں، کچھ بھی وقت ملے ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، اس طرح اگر اپنی زندگی گزار لیں گے، کوئی بڑے بڑے عمل نہیں، میں کہہ رہا ہوں بالکل معمولی، حرام کاری نہیں، جائز حدود فائدہ اٹھاؤ، اخلاق کا نمونہ بنو، اذکار، عبادات کی پابندی، میاں روی کے ساتھ زندگی گزار لو، یہ بھی ایک جنتی زندگی ہے، اور ایسے کو اللہ تبارک و تعالی جنت دیتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جو ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سلسلے میں مکی زندگی کو سنا اور مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد کس طرح ایک نئے معاشرے کی، سوسائٹی کی ترویج اور اشاعت اور اس کی بنیاد رکھی۔ کن اصولوں پر؟ وہ اصول ایک ہی تھا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو، اچھائی اور نیکی، تقوی کے کام، ان سب میں تم ایک ہو جاؤ، حتی الامکان مدد کرو، اپنا تن من دھن لگاؤ، ولا تعاونوا، اور ہرگز نہ مدد کرو، تعاون نہ کرو، اثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں، حد سے بڑھ جانے والوں کا ساتھ ہرگز نہ دو۔ اور اس پر ایسے اصول بیان کیے گئے اور بتائے گئے جس سے صالحیت ہی صالحیت نظر آتی ہے، اس کے اندر کوئی آپ ایک برائی کا شائبہ بھی نہیں لا سکتے۔ اور ایمان ایسا تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے جو سنا اس پر عمل کیا، جو عمل کرنا تھا وہی دراصل اقرار کیا۔ یہ نہیں کہ ایک بات کہتے ایک کام کرتے، ہرگز بھی نہیں۔ دو منہ والے نہیں تھے، کمزور بھی نہیں تھے، اور کہنا اور ان کا کرنا اس میں فرق نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، اور ان کا کہنا پتھر میں لکیر ڈالنے کے برابر تھا، اور اس پر کامزن ہونا، اپنی زندگی کی بھی پرواہ کیے بغیر تن من دھن لگا دیتے تھے، خواہ وہ ظلم اگر ہے وہ اپنا بیٹا ہی خود کیوں نہ کرے، اس کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس طرح کا مستحکم معاشرہ، سوسائٹی قائم ہونے کا جو اثر پڑا، وہ اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی، تو یاد رکھیے اس کا اثر تو ماحول پہ ہونا ہی تھا، اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پرکشش شخصیت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحم دل شخصیت، انصاف کے اعلیٰ معیار پر قائم شخصیت قیادت کے لیے مل جائے تو پھر تو کیا ہے، اپنا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنا، نثار کرنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، مکارم اخلاق، یہ سب ہمیشہ اللہ کے رسول مسلسل دیتے رہتے تھے، اس معاملے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد جو اہم ترین عناوین پر خطبہ دیا، جس کا ریکارڈ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، وہ عمومی معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا ضرورت تھی اسی پر دیا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ای الاسلام افضل، یعنی اسلام کے اندر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ دیکھو، کھانا کھلاؤ، جاننا اور نہیں جاننا، کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، مسلمان ہو تو اس کو سلام کرو۔ معاشرے کی سب سے بنیادی ضرورت
محبت، بھائی چارگی، اخوت، رواداری پیدا کرنے کا سب سے بہترین نسخہ سلام ہے۔ سلام، نفرت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ سلام کریں۔ ایک مرتبہ اگنور کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3 مرتبہ کرے گا، آخری ایک دن وہ شرمشار ہو کے سر جھکا کے ہی جواب دے گا، کہے گا کہ کتنی مرتبہ میں نے اگنور کیا لیکن تم ہر مرتبہ سلام کرتے ہو۔ یہ سلام ہی ہے جو دلوں کو بدلا دینے والی کیفیت رکھتا ہے، یہ سلام ہی ہے جو دلوں کی کدورتوں کو دور نکال دیتا ہے، یہ سلام ہی ہے جو اہل جنت کے اندر بھی قائم ہوگا، یہ سلام ہی ہے جس کی وجہ سے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خلوص ابھرتا ہے۔ ہم نے آج اس سلام کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیا، اپنے ہو تو سلام کریں گے، جانتے ہو تو سلام کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی ابتدائی تشکیل میں فرمایا سلام کو عام رکھو، سلام ہر ایک کو کرو۔ اسی طرح کھانا کھلانا، کوئی بھی بھوکا مل جائے، وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کھلاؤ اس کو، ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور وقت پر، ضرورت پر بھوکے کو جب کھانا کھلاتے ہیں نا جی، اس وقت وہ کھلانے والے کے لحاظ سے دل میں جو خلوص محبت پیدا ہوتی ہے وہ تم کروڑوں دے کے بھی اس سے نہیں لے سکتے۔ اسی واسطے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ۔ معاشرے کی بنیاد کیسے ہو رہی ہے دیکھو، اسی حیثیت سے، یہ بخاری کی روایت ہے، اسی حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور پیشوا تھے جو اسلام قبول کیا، ان کا بیان ہے اسی دور کے دورے مدنی، مدینے کے اندر کے دور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم کتنا بھی اپنا آپ چھپاؤ، چہرہ دکھا دیتا ہے یا آنکھیں دکھا دیتی ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اسی لیے یہ عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم اور ذکی انسان تھے، بڑے صالح تھے، اپنی قوم میں بھی بڑے معتبر تھے، اور اسلام بھی ان کا بڑا عمدہ تھا بعد میں۔ یہ ان کی اپنی گواہی ہے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت کی، کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر میری نظر پڑی اسی وقت میرے دل و دماغ نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے کا سے چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل سچ ہے، تمہارے دلوں کے اندر کے وسوسے کا، تمہارے دلوں کے اندر کے خباثت کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، چہرہ دکھا دیتا ہے کہ تمہارے اندر کی خباثتیں کیا ہیں، آنکھیں دکھا دیتی ہیں، بس وہ ذہین نظر چاہیے، وہ فہم چاہیے، جن کو نہ دکھتا تو نہ دکھتا، لیکن جن کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے ان کو دکھ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار جو بات ارشاد فرمائی جو انہوں نے سنی وہ تھی، لوگو یا ایھا الناس، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، جو انہوں نے پہلی بات سنی جو صحابہ سے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول، لوگو سنو، افشوا السلام، دیکھو سلام کو پھیلانا، تطعموا الطعام، دیکھو کھانا کھلانا، وصلوا الارحام، دیکھو رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، صلوا باللیل والناس نیام، رات میں نمازیں پڑھ لینا، کچھ تہجد پڑھ لینا جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تو بس یہ کیریکٹر اپنا لو، مسلمان معاشرے میں فرمایا جا رہا ہے، اس واسطے
ایمان کی بات نہیں آئی، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اس واسطے فرمایا بس ایک کیریکٹر اپنا لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا الفاظ ہیں، کیا ردم ہے، دیکھیے اس کے اندر، اور کس طرح معاشرے کی تشکیل کے تمام چیزیں جمع ہو گئی ترمذی کی روایت میں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو تربیت کرتے ہوئے بار بار فرمایا کرتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اس حد تک اپنے آپ کو بناؤ کہ تمہارے گھر کا پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی تمہاری اخلاق کی گارنٹی دے۔ جو پڑوسی اخلاق کی گارنٹی دے گا، یاد رکھو پھر تو کیا ہے، کسی دوسرے کی گارنٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر پڑوسی دوسرے سے شاکی ہے۔ معاشرہ کیسے بناؤ؟ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو۔ اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سر میں درد ہو تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو جہاں کہیں بھی ہے اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچنا چاہیے۔ اور فرماتے تھے کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو قوت پہنچانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ آپس میں بغض نہ رکھو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ لوگوں دیکھو سنو، آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی بات نہ کرے۔ بہت بڑی لڑائی ہو گئی، 3 دن کی مہلت ہے آخری، اس کے اندر وہ صلح کر لے، اس کے اندر وہ مان جائے، اس کے اندر وہ مل لے، اس کے اندر وہ سلام کر لے۔ 3 دن کے اوپر بھی وہ قطع تعلقی کرتا ہے تو پھر تو بعض روایتیں آئی ہیں اس کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ اور فرماتے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان عبد فی عون اخیہ۔ یا رب، کیسے اصول ہیں اسلامی معاشرے کے جو ہم برباد کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد میں لگے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد میں رہے گا، تو جس کی مدد میں اللہ تبارک و تعالی رہے گا پھر تو اس کی مدد میں کوئی کمی ہوگی؟ تمہارے لیے تکلیف ہے، تمہارے لیے پریشانی ہے، تمہارے لیے کیا ہے، حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، خبر والوں کے پاس نہ جاؤ، ان کو نہ پکارو، ارے اپنے بھائیوں کی مدد میں لگو، اللہ خود تمہارے لیے تمام آسانیاں کر دے گا، تمام سامان فراہم کر دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور فرمایا کہ اللہ اس شخص سے روز قیامت کہ دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، جو کوئی دکھ میں ساتھ دیا تو اللہ اس کے دکھ کو دور کر دے گا قیامت کے دن، جو کوئی کسی کے عیب کو چھپایا تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ آج ہم اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں، کسی کا عیب معلوم ہو گیا تو پھر تو کیا ہے، ہمیں سب سے زیادہ لذت تو اس میں ملتی ہے کہ ہم ایک ایک کے پاس جا کے اس عیب کی عیب جوئی کرتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں کہ آج ہمیں معلوم ہوا اس کی غلطی، پکڑو اس کو۔
یہ معاشرہ کبھی سدھر سکتا ہے اس طرح کے کاموں سے؟ آج اگر ایک دوسرے کو تم بتا بھی دو گے تو یاد رکھو کتنا بتا سکتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن پورا عالم جو کھڑا ہوگا آدم سے لے کر آخری انسان تک، اس وقت رسوائی اگر کسی کی ہوگی تو وہی اصل رسوائی ہے۔ اس رسوائی سے اللہ یہاں کے بدلے دے رہا ہے تو سمیٹ لو نا، کون عیب سے پاک ہے؟ سب آدم کے اولاد ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ پورے آدم کے اولاد خطا کار ہیں، اور ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر آدمی عیبوں سے کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، پاک کوئی نہیں۔ کون جو کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے؟ لیکن ان عیبوں کو تم چھپاؤ تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ آج تم مزے لے لے کہ کسی مسلمان کے عیبوں کو بیان کرتے رہو تو اللہ کی قسم کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کو پوری دنیا کے سامنے کیا ہے؟ ظاہر کر دے گا۔ معاشرہ ان باتوں پر تشکیل ہو رہا تھا، اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو۔ فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ دیکھو زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اور فرماتے جو شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر صدقہ قرار دیا، اور فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے اور ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو بار بار اہتمام کراتے، بار بار کیا ہے؟ تربیت دیتے، اعلان کرواتے، ابھارتے، صدقہ و خیرات کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، لوگوں کو عطا کرو، اس کے فضائل بیان کرتے تاکہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ کیا ہے؟ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ دیتے رہو، اللہ خود بخود تمہارے گناہوں کو کیا ہے؟ مٹائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت میں مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگو اتقوا النار، اتقوا النار، آگ سے بچو، آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ۔ دیکھو کھجور کی ایک شاخ ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کھجور ہے، وہ کھجور کی بھی تمہیں سخت ضرورت ہے، اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے بھی اگر تم صدقہ دے سکتے ہو تو دیو، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت سے، جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور اسی کے پہلو بے پہلو جہاں یہ فضائل دینے کے بیان کر رہے تھے وہاں لوگوں کو یہ سبق بھی سکھاتے کہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، بھکاری کا پیشہ اختیار نہ کرو، مانگنے کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ ایک مرتبہ مانگنے کے لیے منہ کھل جاتا ہے تو پھر انسان بے باک ہوتے 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 اپنی عزت و وقار کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے مانگنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کی ان لوگوں کو تاکید فرماتے، اور جو ہے اس پر صبر قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے پر کیا فضیلتیں ہیں وہ فضائل بیان کرتے، اور سوال کرنے والے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش، زخم قرار دیتے، یعنی بلا وجہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، بلا وجہ کوئی بھیک منگنے کا پیشہ اختیار کرتا ہے، بلا وجہ کوئی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کو
چہرے پر خراش ہوگا یا کہیں سے گوشت نچا ہوا ہوگا، کہیں سے گوشت کیا ہے نکلا ہوا ہوگا، لوگ پہچان لیں گے یہ ضرورت سے زیادہ مانگتا پھرتا تھا لوگوں سے۔ سائل جو بھکاری کا پیشہ آج اختیار کرنا ایک فیشن بن چکا ہے، یا بعض لوگ وہ تو نہیں کرتے لیکن ہر کس و ناکس سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ کل کے دن وہ گوشت کے بجائے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آئے گا، یا وہاں زخم لگے ہوں گے، یا وہاں اس کے گوشت سے اسے کھرچ دیا گیا ہوگا۔ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ وہ تھا جو دنیا میں مانگتا پھرتا تھا۔ ہاں البتہ وہ شخص اس سے مستثنا ہے جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں معاشرے کی عبادت کے ساتھ کیسے جڑ کے رہنا ہے، کن عبادتوں کے کیا فضائل ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحی نازل ہوتی فوری طور پر سب صحابہ کو جمع کرتے، وہ وحی ان کو پڑھاتے سکھاتے اور اس کے ساتھ ان کو حکمت کی تعلیم دیتے۔ یہ وحی تھی جو نزول وحی جب جب ہوتی مسلمانوں کو پڑھ کر سنا دی جاتی اور اس کے احکامات کو عمل کرنے کی تاکید کرتے۔ اس کے اندر فہم اور تدبر کے علاوہ دعوت اور حقوق بھی پیغمبرانہ ذمہ داری کا سب سے اہم ترین حصہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ تھے یہ اسلامی معاشرے کے اصول، اور یہ تھے یہ اسلامی معاشرے کو تربیت دینے والے الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، جس سے ہمیں مدنی معاشرہ ایسے آیا، نہ اس سے پہلے کبھی وجود میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس سیریز کے تحت بات چل رہی تھی تصوف و رہبانیت اور اس کے غلط اثرات جو معاشرے میں پڑے۔ تو اس میں ایک لفظ میں نے زہد کا بھی استعمال کیا۔ آج میں اس سلسلے میں کچھ اور روشنی ڈالوں گا کہ بعض لوگوں نے بہت بڑا مغالطہ کیا یا مغالطہ ہو گیا کہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی طور پر جو چیز جائز ہے وہ لفظ زہد ہے۔ لفظ زہد کا اطلاق رہبانیت، تصوف، ان کو ملا کر بہت سے لوگوں نے مترادف سمجھ گئے، اور جو زہد تھا اسی کو صوفیت میں بعد میں تبدیل ہو گئی بات، یا وہی لوگ جو زہد والے تھے، زہد و ورع جن کے اندر تھا، وہی لوگ صوفی بنے۔ تو صوفیت، رہبانیت اور زہد میں
کوئی الگ سے تعلق یا الگ معنی نہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے، سمجھ گئے؟ حالانکہ یاد رکھیے زہد ایک ایسا لفظ ہے جو اسلامی عقیدے کے اندر ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عربی لفظ ہے، اسلاف نے استعمال کیا ہے، جو بعد میں بدعات کے طور پر ایجاد ہونے والا لفظ صوفیت یا رہبانیت، یاد رکھیے وہ زہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ غیر اسلامی ہے، جبکہ زہد اسلامی ہے۔ اب کیا فرق ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، زہد سے مراد زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہ لے آئے، یاد رکھیے محبت دنیا دل کے اندر نہ سما جائے، محبت رسول، محبت اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ دل میں ہو، یہ دل میں ہوتے ہوئے دنیا کا حصول شریعت کی نگاہ میں بالکل بھی غلط نہیں، بلکہ دنیا کے حصول کا کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، حکم دیا، اور اس کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ ہاں آپ سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، آخری میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دنیا کے حصول کے لیے اللہ نے فضل اپنا قرار دیا۔ من فضل اللہ میں مراد کیا ہے؟ وہاں پر تجارت ہے، دنیا کا حصول ہے۔ دنیا کے حصول کو اسلام نے غلط نہیں بتایا، دنیا کے حصول کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے اس کو غلط کہا۔ حصول دنیا کو کبھی بھی کیا نہیں کہا اسلام نے، غلط نہیں کہا، بلکہ حب دنیا کو اسلام نے غلط کہا، حصول دنیا کو نہیں، حب دنیا کو، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حب سے بڑھ جائے۔ لیکن تصوف اور رہبانیت کا عقیدہ کیا ہے، اس کے زہد کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اذیتوں سے ہمکنار کرنا، لوگوں سے الگ تلگ رہنا، دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ کر مجاہدہ، ریاضتیں، چلہ کشی۔ ہاں وہ بھی کہاں ہوتے ان کے چلے؟ ان کے چلے پورے پورے قبروں پہ ہوتے، مزاروں پہ ہوتے، جو کہ شرک کے اڈے ہیں، وہاں ہوتے۔ اور یہ فلسفہ اصل اسلام کا تھا ہی نہیں، یہ مدتوں پہلے ہندوستان اور یونان میں پایا جاتا رہا، جن سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ کاپی کی۔ یہ چلہ کشی کا جو مسئلہ ہے، 40واں تیجا، بیجا، ویجا، کیا کیا جا ہے، یہ سب کچھ یہاں ہندوؤں کے رسم اور یونانیوں کے فلسفوں سے ملے، جو یہ بدبخت اسلام کا لبادہ اڑا کر عام عوام کو گمراہ کیا۔ اور اس فلسفے کا ماحاصل جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، خلاصہ سمری کیا ہے پتہ ہے؟ کائنات میں ہی اللہ کا وجود حلول کر گیا۔ یہ عقیدہ ان کا نیا نہیں تھا، یہ بدبخت جو اسلام میں لائے وحدت الوجود اور شہود، معلوم ہونا چاہیے یہ عقیدے پہلے سے تھے روم اور ہندوستان میں، یونان میں، وہاں کے فلسفیوں کے بھی یہی عقیدے تھے۔ اسلام اس سے بالکل دور رہا۔ یہ دراصل اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان عقیدوں کو کیا کیے؟ اسلامی رنگ میں ڈھنگ کر کیا کیے؟ عوام کو بہکائے کہ ہر چیز خدا ہے۔ اسلام نے تو فرمایا کہ ہر چیز خدا کی ہے، یہ کی کو نکال کر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ہر چیز خدا ہے، حتیٰ کہ انسان بھی خدا ہے۔ پھر اس پر کیا ہے؟ کشف وغیرہ کے نئے نئے الفاظ سے شراب کو کیا کرنے لگے؟ جیسے کیا ہے، شراب کو کوئی اور نام دیا گیا اور اس کے بعد اسے استعمال کیا گیا بعینی اسی طرح کہ ان عقائد کو ان بدبختوں نے نئے نام دیے اور اسلام کے اندر داخل کیا۔ تو یہ روحانی ترقی کا شرعی طریقے سے ہو یا غیر شرعی طریقے سے، نتیجتاً انسان کا دل آئینے کے مثل بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جب توجہ کریں تو اپنے مخاطب کے احوال سے کسی نہ کسی حد تک جان لیتے ہیں۔ یہ دراصل کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس طرح اندر سے عوام کو بہکانا شروع کیا۔
تمہارے احوال ہم پڑھ لیتے ہیں، تمہارا دل ہم دیکھ لیتے ہیں، تمہارے خیالات ہم پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ کیسے بنایا انہوں نے؟ پہلے ایک فضا تیار کی۔ ہاں، جو آج یہودی میڈیا کرتا ہے نا، ہر چیز کو پہلے فضا تیار کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد پیش کرتا ہے تو انسان فوراً لے لیتا ہے۔ اس واسطے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک فضا، ایک لبادہ تیار کیا، زہد کے نام کو ہٹا کر رہبانیت اور اسی طرح دوسرا نام تصوف کے نام سے پہلے سے ایک طرح سے ہوا بنا دیا، جیسے ان بدبختوں نے اب کرونا کو بنایا۔ میڈیا سے پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ بنا دیا، اب جس کو چاہے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ وہی حالت ان بدبختوں نے اسلام کے ساتھ کی۔ انہوں نے فلسفے گھڑے اور لوگوں کو بتایا کہ تمہارے احوال سے ہم کیا ہے جان لیتے ہیں، تم کو دیکھنے سے بس کیا ہے، پیر کی ایک نظر کیا کرتی کہتے، اسے ولی اللہ بنا دی کہتے، ایک چور کو ایک نظر میں ولی اللہ بناتی کہتے، اس کے بعد ابدال بنا دیتی کہتے، انہیں ابدال جا کو پھر کیا ہے قطب بن جاتا کہتے۔ عجیب و غریب ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں، جیسے یہ دیکھتے ہیں فوری طور پر دل پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کی صفت کو ان لوگوں نے ولیوں کے نام پر اس طرح پامال کیا کہ یاد رکھیے شیطان بھی شرما جائے۔ لکھتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل برپا تھی اور ان کے ایک مرید کو حاجت پیش آ گئی۔ یہ بڑے دھار کے ساتھ، بڑے کیا ہے کرارے آواز کے ساتھ، حیدرآباد کا ایک نقش بندی ہے، بہت بڑے مجمع میں ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، حالانکہ بے حیائی کی بات ہے۔ اب حضرت کیا ہے درس دے رہے ہیں اور ادھر ان کے مرید کو کیا ہے حاجت پیش آ گئی۔ اب بندہ کیا ہے ہزاروں کا مجمع کہتے، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے، ان سب کو کیا ہے پھلانگتے ہوئے نکل کے جائیں گے تو سب دیکھیں گے عزت کی کیا ہے خاری ماری۔ کون مرید سوچتے ہیں اب کیسے جاؤں میں نکل کے، شدید اتنی شدت سے حاجت آ رہی کہتے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ خالی ان عبد القادر جیلانی خطاب کرتے کرتے ایک نظر ایسا ڈالتے ہی مرید کو ان کے اندر کیا چلنے گئے سب دکھ گئے ان کو۔ ہاں میرا مرید پریشان ہے ٹوائلٹ جانے کے واسطے، کیسا جاؤں گا بولو، سب معلوم ہوگا ان کو۔ لا حول ولا قوت، لکھے ہیں باقاعدہ۔ ہاں اب دیکھیے پھر اس کے بعد خالی ان کو معلوم ہی نہیں ہوا، کرامت تو وہاں نا جی شروع ہوتی ہے، ٹویسٹ تو وہاں ہے۔ اب جیسے ہی ان کو معلوم ہوا، مرید کا حال عبد القادر جیلانی کو معلوم ہوا، فوری طور پر مرید کیا بولتے ہیں، اچانک میں اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا۔ لو وہ لوگ سب چلے گئے، وہ درس کا ماحول چلے گا، وہ کہاں ہوا معلوم نہیں۔ اب انہوں کہیں کا تو، کیونکہ اس زمانے میں جنگل کو نہ جاتے تھے، نہیں تو کیا لکھتے تھے، ٹوائلٹ نظر آیا لکھ ڈالتے تھے۔ اب وہ زمانے میں ٹوائلٹ کہاں، دور دراز مقامات میں جاتے تھے۔ اس حیثیت سے بنانے والا کیا گھڑا، جنگل نظر آیا کرتے، اور خالی جنگل ہی نہیں، جنگل بھی نظر آیا، جنگل کے ایک کنارے ایک ندی بھی نظر آ گئی، یعنی کہ وضو کرنا نا مولوی صاحب، اب حاجت جاتے ہی وضو بھی کرنا نا، اس کے واسطے ایک دریا بھی نظر آیا چھوٹا سا، وہاں ایک ندی بہ رہی تھی۔ جنگل میں جا کو حاجت وغیرہ سب کر کے فارغ ہو کے وضو کرنے گئے کہ تو ہاتھ میں ان کے پاس ان کے چابیاں تھے، کہتے ارے کہیں گر جائیں گے نا بول کے وہاں کے ایک درخت پہ لگا کے، اب وہ کہاں سے آپ کو میخ آئی کی وہ معلوم نہیں، وہ نہیں لکھے آسمان سے اتری یا زمین سے نکلی بول کو، کہاں کی ایک میخ تھی لگا دلے، لگا کے کیا کیے وضو وغیرہ سب کر کے فارغ ہو گئے۔ وضو ہوتے ہی اب کیا دیکھتے ہیں بولے تو پھر محفل میں وہ جگہ بیٹھیں گے تھے، واہ دیکھو کیا میجک، دیکھو احوال معلوم بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا ہے عبد القادر جیلانی جنگل کو بھی لے کو چلے گئے، وہاں انہوں کیا کرے حاجت وغیرہ سب غلاظت نکال کو خالی پیٹ ہو کو
ریلیکس وضو وغیرہ کر لے کو پھر آنکھیں کھولے تو یہاں اچھی، یہ کیا جی کیسا ہوا کہاں ہوا؟ اب خالی ایک نظر مسکراتے ہیں، کہتے خالی عبد القادر جیلانی کیا کیا کرتا ہوں دیکھ تیرے ساتھ میں، اتنا بولے تو بھی پرواہ نہیں نا، اب آگے بڑھو ابھی۔ پھر یہ قصہ ہو کہ زمانہ بیت گیا کہتے، اور انہوں اپنے کام سے جنگلا پھر پھر زندگی کے کسی وقت میں وہی جنگل پہنچے گتے جہاں انہوں گئے نا قضائے حاجت کو، وہ جنگل کی کہتے نکلتے سے ٹائم پہ وہ چابی وہ میخ سے لینا بھول گئے کہتے، سالہ سال گزرنے کے بعد پھرتے پھر وہ جگہ پہنچے تو ان کو یاد آیا، ارے یہ کہاں کی دیکھی سرکی ہے نا، یہ جنگل یہ ندی ہاتھ پانی، یہ کہاں دیکھا؟ ارے یاد آیا، ارے میں تو کیا عبد القادر جیلانی کی محفل میں تھا تو انہوں لے کو گئے وہاں حاجت کرا، دیکھے تو نظر اٹھا کو وہ چابی وہاں رکھو ہے گتے، اس دن سے ڈھونڈ لے گتے انہوں کہاں رکھ دلا کہ میں کہاں رکھ دلا کہ وہ ملی گتے وہاں سے۔ اب دیکھیں ان کے کمالہ، اس طرح پہلے ماحول بناتے ہیں، یہ یہودی پالیسی ہے، یہی پالیسی صوفیوں کی پالیسی ہے، پہلے شور مچاؤ، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی خبر بناؤ شور مچاؤ لوگوں کے درمیان، یا ولی اللہ کی قبر ہے، ولی اللہ کی قبر ہے، ولی اللہ کی خبر ہے، اب ماحول بن گیا تو پھر وہاں کیا ہے عرس بھی شروع کر دو۔ یہی حالت ہے ان بدبختوں کی، یاد رکھو۔ تو یہ غیب دانی اور کرامت کی پہلے یہ فضا بناتے ہیں جو عوام کے لیے بڑی کشش کی باعث ہوتی ہے، ارے رے 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 ہم لاکھ بیانات کریں وہ نہیں سنتا، کون تبھی سے بولے ولی اللہ کو ہی کرامت کرتے ہی رات کے 2 بجے بلاتے بھاگ کو جائیں گا انہیں، یہ بے وقوف ایسا، عوام ایسی پاگل ہے، عوام جیسا چاہتی ہے ویسے یہ لوگ کرتے ہیں پہلے۔ تو اس طرح ان لوگوں کو عوام پر حکومت کرنا، ان پر ڈھاک بٹھانا، ان پر خدائی منوانا بہت آسانی سے ہاتھ آتا ہے، جو عام حالات میں بالکل ناممکن ہے۔ حلال کی روزی کمائیں گے، حلال سے محنت کریں گے تو یاد رکھو بہت مشکل ہے آگے بڑھنا، تو جو بھی دنیاوی منافعت کے لحاظ سے ان کی دکان چمکانی ہوتی ہے، یہ عام حالات میں ان کی ریاضت اور مجاہدہ اور چلہ کشی، یہ فلاں، یہ جد و جہد، یہ تقاضا، یہ مسائل، یہ ریاضت، یہی چیزیں ہیں جس سے کیا ہے ان بدبختوں نے عوام کو بہت جلد الو بنایا۔ اسی واسطے علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، خداوند تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں یا رب، خداوند تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ علامہ اقبال سمجھ چکے تھے ان بدبختوں کے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، مزارات پر اپنی کیا ہے منافعت کے لیے دکانداری جو چمکائی ہے وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ خداوند تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ جس طرح سلطان لوگوں کو اپنے مالی حقوق ٹیکسوں کے وصول کے ذریعے سے کر لیتا ہے، سب کا سب ٹیکس میں ان لوگوں کو کیا ہے خون چوس لیتا ہے، یہ بدبخت بھی نظر و نیاز اور چڑھاؤں کی صورت میں وصول کر لیتے ہیں اور عام انسانوں کے تقریباً خون ہی چوس لیتے ہیں۔ کبھی کبھی سود خور بھی رحم کھا جائے گا، لیکن یہ بدبخت غریبوں فقیروں سے بھی جو کچھ ہے وہ بھی لے کے کیا ہے اپنے جھولی میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر اپنے باباؤں کو ہی پکارتے ہیں بھر دے جھولی، بھر دے جھولی، بھر دے جھولی، بھر دے جھولی، وہ بھرنے والے ہوتے تو فقیر بن کے لوگوں سے کیوں مانگتا نظر و نیاز؟ بابا کہاں بھرتے تیرے، تیرا تو عوام بھرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یاد رکھیے ان بدبختوں نے یہ شارٹ کٹ راہ اختیار کی کہ اس طرح ہم عوام کو الو بنائیں، چلہ کشی کے ذریعے صفائی قلب کے نام پر لوگوں کو عالم ارواح یا رجال الغیب سے باتیں کرنے کا یا ان سے تعلق قائم کرنے کے نام پر، انہیں قابو میں لانے کے نام پر، قبروں پر معتکف ہو کر صاحب قبر کی روح یا اس کی متماثل روح سے ملاقات کرنے کے نام پر، ان کے احوال معلوم کرنے اور غیب کی خبریں حاصل کر کے بتلانے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر کام شیطانی قسم کے جادو سے ہوتے ہیں، بیشتر کیا میں تو کہتا ہوں 100% یہی ہوتا ہے، لیکن کیا عوام کیا خواص سب کے سب اس کے ساتھ
اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کو بھی یہ اچھا لگتا ہے، یہ مقام انہیں اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ ان سے کوئی مطالبہ نہیں کہ زنا چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، سود چھوڑو، یہ بڑے ہمارے اللہ والے ہیں، سود دیتے رہو، کھاتے رہو، لیتے رہو، سگریٹ پیتے رہو، زنا کرتے رہو، ہاں مزارات پر کیا ہے سب کچھ ہوتا ہے علی الاعلان۔ قوال پڑھنے والے قوالی بھی کیا ہیں، کبھی کبھی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ سب کا سب بھی ہو اور ساتھ میں کیا ہے ان پر نظر و نیاز کر دیں تو گناہ بھی معاف پاک بھی اور سیدھے جنت بھی۔ تو عوام کو یہ بھی کیا ہے، ان کو بھی شارٹ کٹ نظر آتا ہے راستہ، ان کو بھی شارٹ کٹ نظر آتا ہے، ان کو بھی شارٹ کٹ نظر آتا ہے، تو دونوں اس واسطے بہت جلد مل جاتے ہیں۔ دونوں کے دل اندر سے یہ کہنا جی، دونوں برائی چاہنے والے، اسی واسطے جو اچھے ہیں لوگ سلیم الفطرت ہے، کبھی ان کے جھانسوں میں نہیں آتے، لیکن جو لوگ چاہتے ہی یہی ہیں وہ لوگ ایسے ملاؤں سے، ایسے چوروں سے، ڈاکوؤں سے بہت جلد مل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان سب چیزوں سے جب عوام کو اچھا خاصا گھیرے میں لے چکے ہوتے ہیں تو اب دراصل شوشے چھوڑتے ہیں کچھ تجلیوں کے بھی، کشف سے آگے بڑھ کر۔ وہ کیا ہے؟ مشاہدہ حق۔ کیا مطلب بھائی؟ اللہ کو دیکھنے کی کوشش، اور میں نے دیکھ بھی لیا، حالانکہ وہ تجلی جو دیکھا وہ شیطان کی طرف سے ہو یا شیطان ہی ہو، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس طرح لے کے اور اپنے آپ کو بڑھا لیتے ہیں۔ اب لوگ چونکہ اپنے آپ کو خود بھی صفائی صفات کے، خدائی صفات کے حامل اور کوئی بالاتر مخلوق سمجھنے لگتے ہیں نا جی، یہ لوگ بھی جنہوں نے بھی یہ مشاہدہ حق کا نعرہ لگایا، فوری طور پر ان کے دل میں خیال جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ یا خدا ان کے اندر آ گیا۔ اب مخلوق سے ان کا درجہ بہت بڑھ گیا، عوام میں اب قبولیت کا درجہ بھی بہت ہے، لوگ بھی کیا ہے ماننے لگے ہیں۔ ایک ایک پیر کے ہزار 2000 مرید، ہر مرید کیا ہے کم از کم مہینے کو 1000 روپے دینا، بلا کسی تجارت کے ماہانہ کیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ کما لیے۔ آسان راستہ نا، کیوں چھوڑتے؟ اللہ کا ڈر نہ خوف، کیونکہ وہ تو پہلے ہی نکال پھینک کے ہی اندر آتے ہیں۔ اس وادی میں جو پہنچتا ہے پہلے یہ سب چیزیں تو کیا ہے پرے رکھ کے ہی آتا ہے، ڈھونس جمانے کے لیے، لہٰذا وہ اپنے معتقدین سے خدا کے بجائے اپنی ہی پرستش شروع کروا دیتا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہے ان بدبختوں کو، سجدہ کرو ڈائریکٹ مجھے اللہ بولو، ڈائریکٹ میری عبادت کرو، سجدہ تو بہت معمولی بات ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں کرواتے تاکہ عوام ہوشیار نہ ہو جائیں، پوجا پاٹ نہیں کرواتے، بلکہ اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بیعت کر لو۔ اچھا بھائی بیعت کرے تو کیا ہوگا؟ بیعت اسلام پر کی جاتی، بیعت جہاد کے لیے کی جاتی، یہ بیعت الگ ہی بیعت ہے، یہ صوفیوں کی بیعت ہے۔ بیعت کرتے ہی تمہاری جنت کی سرٹیفکیٹ ایک مل جائے گی، دوسرا مرید تمہارا کیا ہے ہو جائے گا، اور پیر تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوگا۔ اس واسطے کچھ بھی نہیں چھپانا، خاص کر سیلری کتنی ہے نہیں چھپانا، نہیں تو کیا ہے لجت پکڑ لیں گی تمہیں پیر کی، برابر لے آ کے دے دینا۔ اس حیثیت سے روحانی اعتبار سے مشکل کشائی، نظر و نیاز وغیرہ اس سے لیتے ہیں لوگوں سے پیسہ، پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ پیر صاحب کی معاشرتی ذمہ داریوں کی عدم موجودگی میں، عدم ادائیگی میں متعرض ہو، یا ان کے طرح ان کے خلاف شرع اعمال و افعال کو دیکھ کر کچھ کہہ گزرے، یہ تو اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں کیوں؟ وہ دراصل سب کچھ نگران ہیں ان کے، اور حکم کیا ہوتا ہے کہ پیر کی کوئی بھی بات جو تمہیں غلط لگے ان کے بارے میں غلط نہیں سوچنا، کیونکہ وہ حالت سکر میں ہوتے ہیں۔ سکر کیا مطلب؟ نشے میں۔ یہ کائی کا نشہ کہتے ہیں، یہ شراب کا نہیں، اللہ کے عشق کا نشہ، عشق، ہاں حالت سکر میں ہوتے ہیں۔
تو حالت سکر میں ہونے کی وجہ سے شرعی تکالیف ان سے اٹھ جاتی ہے، یہ ایک عقیدہ بنا لیا۔ حالت سکر میں جو ہوتا ہے اس پر شرعی اعتبار سے شرعی حلال و حرام اس کی پابندی نہیں ہوتی اس وقت۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کوئی بے ہوش دیوانہ آدمی ہے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی نا، تو اسی طرح یہ بھی دیوانہ ہے، کہتے کون؟ انہیں سب سے زیادہ دیوانہ نہیں، ہوشیار ہے دنیا کمانے میں، لیکن دلیل کیا لائے؟ شریعت میں دیوانہ پاگل پن کیا ہے، شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انہوں بھی حالت سکر میں شراب بھی پئیں گے، خود مرید کی بیوی کو بھی بلا کے اپنے ساتھ رات گزاریں گے، وہ بھی حکم دیں گے کہ ساتھ ملا کو چھوڑ کو جاؤ، سب کریں گا، حرام کاری بھی کریں گا، زنا بھی کریں گا، بدبخت ہر قسم کی کیا ہے برائی بھی کریں گا، پھر بھی اسے پوچھ بھی نہیں، نہ مرید پوچھ سکتا ہے، کیونکہ وہ حالت سکر میں ہے۔ حالت سکر میں اب ان پر کوئی عمل نہیں ہے جب تک کہ وہ حالت سحو میں نہ آ جائیں۔ پھر یہ دونوں الفاظ انہوں نے ایجاد کیا، سکر اور سحو، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ تو اب حالت سکر میں شرعی احکام کا پابندی ہوتا نہیں، اسی طرح صاحب وجد اور حال پر بھی کیا ہے، شریعت ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بنا لیا، جو دیوانہ ہو کے ناچتا، جو کیا ہے عشق میں آ کر کیا ہے غلط حرکتیں کرتا۔ اب دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب میں دیکھ لیجئے مزاروں کا حال، وہیں کپڑے پھاڑ لیتا۔ اب یہ کیا بھائی، یہ بھی دراصل وہی ہے، حالت سکر میں ہے انہیں، اب اس پر سے شریعت نہیں، کیونکہ دیوانے پر شریعت نہیں ہوتی، یہ بھی دراصل کیا ہے وقتی دیوانہ ہے۔ اور یہ سکر اور سحو کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے اندر کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ بھی جب چاہے انہوں چل جاتے سکر میں، جب چاہے انہوں پھر سحو میں آ جاتے۔ شراب پیا تبھی نشے میں انہیں خود بخود واپس نہیں آ سکتا، انہیں کب چاہے جاتا، کب چاہے آتا، کب کیا ہے دنیا لوٹنا ہو اس میں چلے جاتا۔ حالانکہ یہ پورے جتنے بھی کام ہیں، یاد رکھیے کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کسی صحابی پر نہ سکر کی حالت آئی، نہ کوئی صحابی کیا ہے اللہ کے عشق میں دیوانہ ہوا۔ دلیل صرف ہمیں کیا ہے منہج صحابہ ہے، کتاب و سنت منہج صحابہ کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ تو مسلمانوں اس طرح کھل کے اس واسطے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی اس میں سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔